آج کی سبت کی عبادت میں میں آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے موت کا خوف۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں اور اس معاشرے کے اندر جبکہ ہر طرف خوف ہی خوف نظر آ رہا ہے، اور پھر اس وقت کی بڑی خطرناک بیماریوں نے ہر انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک، اس کے ساتھ ساتھ ڈیابیٹک جس کو شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینسر، اس کے ساتھ ساتھ کڈنی فیلئر۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک ایسی مہلک وبا بھی تھی جس کو کورونا وائرس کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور ان مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہر فرد بشر نہایت ہی خوف زدہ ہے۔ ہر انسان پر موت کا خوف طاری ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر مسافرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ واعظ کی کتاب 3 باب اور اس کی 2 ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس نے ہمیں اس بات سے پہلے سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مر جانے کا ایک وقت ہے، اور بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میرے اور موت کے درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ زبور کی کتاب میں بزرگ داؤد کہتا ہے کہ ہماری عمر کی میعاد ہی کیا ہے، 70 برس اگر قوت ہو تو 80 برس۔ ان تمام حوالہ جات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں اپنا زندگی کا سفر طے کر رہا ہے وہ ایک مسافرت کی زندگی ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کو اس جہان فانی سے کوچ کر کے خداوند کے دیش میں جانا ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم لفظ موت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کا واقعہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے بنی نوع انسانوں کا آغاز اس دنیا میں ہوا ہے، اس وقت سے موت ہر انسان کے اوپر واقعہ ہوئی ہے اور ہر ایک کے اوپر واقعہ ہوتی ہے اور ہر ایک کے اوپر واقعہ ہوتی رہے گی۔ موت دولت مند کے اوپر بھی آتی ہے، موت غریب آدمی کے اوپر بھی آتی ہے، موت طاقتور کے اوپر بھی آتی ہے، موت کمزور کے اوپر بھی آتی ہے، موت ہر وہ شخص جو بڑا مشہور و معروف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آتی ہے، موت بادشاہوں کے اوپر بھی آتی ہے۔ موت ہر ایک پر واقعہ ہوتی ہے، چاہے وہ پاسٹر ہو، چاہے وہ بشپ ہو، چاہے وہ ایلڈر ہو، چاہے وہ ڈیکن ہو، ہر ایک کے اوپر موت جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہے۔ جب ہم تخلیق کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 19 کے اندر اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، واعظ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت مبارکہ 7ویں کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے۔ خاک کہاں پہ چلی جائے؟ خاک سے جا ملے، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ جب کبھی آپ اپنے خوابی بستر پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا بدن کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیڈ کے اوپر،
اور آپ خواب میں کبھی کبھی پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی کی تقریب میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور شادی کی تقریب میں آپ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، آپ پی بھی رہے ہوتے ہیں، آپ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کا جسم کہاں پہ؟ آپ کا جسم کہاں پہ؟ وہ تو بیڈ پہ ہے، مگر وہ جو خواب کے اندر آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ کون سا جسم ہے؟ اسی کو روحانی جسم کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، موت ایک حادثہ ہے جو ہر فرد بشر پر واقع ہوتا ہے، وہ چاہے ایماندار ہو یا صادق ہو یا پاسٹر ہو یا بشپ ہو یا مبشر ہو یا چرچ کا بہت بڑا لیڈر کیوں نہ ہو یا کوئی گنہگار بھی کیوں نہ ہو، موت ہر ایک پر یکساں طاری ہوتی ہے۔ موت کی جو معنی ہے وہ ہے سیپریشن۔ موت کو انتقال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی روح جو ہے اس جسم میں سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کہاں پہ انتقال کر جاتی ہے؟ جہاں سے وہ آئی تھی۔ موت کا سادہ الفاظ میں جو مطلب ہے روح اور جسم کی جدائی۔ جب ہم تخلیقی کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ جس دن تم نے اس پھل کو کھایا اس دن تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ وہ روحانی موت مر گئے تھے، خدا اور انسان کے درمیان میں جدائی آ گئی تھی۔ تو بائبل مقدس ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ جب تک ہم اس بدن میں ہیں ہم خدا کے وطن سے جلا وطن ہیں، اور ایک دن ہم کو واپس اپنے وطن میں جو آسمان پر ہے جانا ہی ہوگا۔ ہاسپٹل کے اندر یہ جو ایک عورت ہے اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کا جو جسم ہے وہ تو بیڈ پہ ہے، مگر اس میں سے جو روح تھی وہ کیا کر گئی ہے؟ وہ پرواز کر گئی ہے، وہ اس میں سے نکل گئی ہے۔ اور اس جسم کا کیا کیا جائے گا جی؟ پھر یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، باکس میں کیا کیا جائے گا اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس کے اندر روح موجود ہے ہم چل بھی سکتے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ ہاتھ ابھی بھی ہے، آنکھیں ہیں، جسم کا پورے اعضاء موجود ہے، مگر حرکت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو چیز ان اعضاء کو حرکت کراتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ روح تھی، اور روح اس جسم میں سے جدا ہو چکی ہے۔ جب روح اس جسم سے جدا ہو گئی ہے تو آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، منہ ہے مگر بول نہیں سکتا، ہاتھ ہیں مگر اٹھ نہیں سکتے، ٹانگیں ہیں مگر کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اصل چیز تھی اس جسم کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ اس سے جدا ہو چکی ہے۔ اب ہم جسم کے لیے تو صبح بھی ناشتہ، دوپہر کو بھی کھانا، شام کو بھی کھانا، اور جو اصل چیز اس جسم کے اندر ہے اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ جسمانی خوراک کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس میں روٹی ہے، پانی ہے، اور روٹی کے ساتھ کچھ کری وغیرہ یا سبزی وغیرہ، تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں، تاکہ ہم توانا رہ سکیں، تاکہ آپ کا جسم کمزور نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو جسم کے اندر روح ہے، روح کی بھی روحانی خوراک ہے۔ اس کی خوراک میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں حمد و ستائش ہے، دعا ہے، اور خدا کا زندہ اور پاک کلام ہے۔
یہ تین چیزیں آپ کی روحانی خوراک ہیں جو آپ کی روح کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھتی ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا 5واں باب اس کی 6ویں آیت سے 9ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن میں ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ آمین۔ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر، کس بدن سے جدا، کس وطن سے جدا ہو کر، بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ ہم وطن میں ہو چاہے جلا وطن ہو، ان دونوں حالتوں میں ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت کو ذرا تلاوت کریں گے۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ ہمارا وطن کہاں پہ ہے؟ آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا وطن کہاں پہ ہے؟ آسمان پر۔ اور اب ہم کیا ہیں؟ زمین پر اپنے وطن سے جلا وطن ہیں، اپنے وطن سے جلا وطن ہیں۔ وطن میں ہو چاہے جلا وطن ہو، خوش کس کو کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے۔ خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ اس کی حمد کر کے، اس کی پرستش کر کے، اس کے حضور دعا میں جھک کر، اس کے کلام کو پڑھنے سے اور پھر اس کے کلام پر عمل پیرا ہونے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح جوان ہی رہیں گے؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو منظر ہے وہ بھی قریب آتی جاتی ہے۔ انسان کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دیکھیں، وہی شخص جو کہ کسی کو دوڑنے میں آگے نہیں گزرنے دیتا تھا، آج وہی شخص 4 لوگوں کے کندھے کے اوپر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جا رہی ہے۔ کلا تینوں چھڑ کے اجاڑا میں آن گے، 2-4 دن پچھوں رو کے وخان گے، تینوں بھولے تھے سارے آنے جانا، تو دنیا تے دیر لا رہا، تو مٹی ہے تے مٹی میں جانا، تو دنیا تے دیر لا رہا۔ آج انسان نے اس دنیا داری کی چیزوں کے اندر وہ ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ اپنی روح کے بارے میں بالکل ہی نہیں سوچتا۔ اس جسم کو 3 ٹائم خوراک دے رہا ہے، اس کے اندر جو اصل چیز جس کو روح کہا جاتا ہے اس کے لیے فکر مند نہیں ہے، دعا کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس پرستش کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس خدا کا کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، خدا کا کلام سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جسمانی خواہشات جو ہیں وہ آپ کی روحانی پن کے اوپر غالب آ جائیں گی، وہ آپ کو دعا نہیں کرنے دے گی، وہ آپ کو پرستش نہیں کرنے دے گی، وہ خدا کے کلام کو سننے نہیں دے گی، خدا کے کلام کو پڑھنے نہیں دے گی، وہ خدا کے گھر میں عبادت کے لیے جانے میں رکاوٹ پیدا کریں گی۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 1 باب اور اس کی 21 آیت۔ فلپیوں 1 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ کیونکہ جیونا میرے لیے مسیح ہے اتے مرنا لابھ ہے۔ ایماندار اور راست باز لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو موت کا خوف نہیں ہے،
اور وہ تو کہتے ہیں کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے. وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہے. موت سے وہ لوگ خوفزدہ ہیں جو اس دنیا داری کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت ساری اور دنیا داری کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا نام باب اور اس کی 27ویں آیت جہاں پہ لکھا ہوا ہے جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. عدالت کا ہونا بھی خدا نے مقرر کر رکھا ہے. جس طرح آدمیوں کے لیے ایک دفعہ مرنا اور پھر اسی طرح مرنے کے بعد عدالت کا ہونا بھی مقرر ہے. اور کوئی دنیا کا انسان اپنی زندگی کے ایام بڑھا نہیں سکتا. اپنی زندگی کے ایام بڑھا نہیں سکتا. رسول کی معرفت انجیل مقدس اس کا 6واں باب اور اس کی 27ویں ہے. تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کوئی انسان اپنی زندگی کے لمحات جو ہیں وہ بڑھا نہیں سکتا. اسکندر اعظم جو ہے اس نے کہا کہ جب میری ڈیڈ باڈی قبرستان کی طرف جا رہی ہو تو اس ڈیڈ باڈی کے اندر سے میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ ہر فرد بشر اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ میں خالی ہاتھ اس جہان فانی سے کوچ کر رہا ہوں. زبور کی کتاب اور اس کا 139 نمبر زبور کی کتاب 139 نمبر زبور اور اس کی 16ویں آیت. تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. خدا کی کتاب کے اندر ہماری زندگی کے ایام آلریڈی لکھے ہوئے ہیں. ان ایام سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اپنے جسم کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنی روح کے لیے فکر مند ہوں کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا مگر یہ روح جو ہے اسی سے دوبارہ کانٹیبلٹی ہوگی. اسی سے روحانی جسم کے اندر عدالت ہوگی. یہ وہ شخص ہے جو موت کے خوف سے ڈرا ہوا ہے اور یہ دو نیچے ایماندار اور راست باز ہیں جو موت سے گھبراتے نہیں ہیں. یہ خدا کی شکر گزاری کر رہی ہے بہن اور یہ ہسبینڈ وائف جو ہے یہ خدا میں خوش و خرم ہے اور تیار ہے کہ خداوند جب تو چاہے ہمیں اس جلاوطنی سے اپنے وطن میں بلا لے. میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بائبل مقدس ان لوگوں کو صادق راست باز قرار دیتی ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ بائبل مقدس صادقوں کے لیے راست باز لوگوں کے لیے ایمانداروں کے لیے بہت سارے وعدے بھی ہمیں بتاتی ہے. مثال کی کتاب 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت. صادق پر کوئی آفت راست باز پر کوئی آفت ایماندار پر کوئی آفت جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں ان پر کوئی آفت کہ ہم اس معاشرے کے اندر اس دنیا کے اندر جلا وطن ہے. خداوند کے وطن سے جلا وطن ہے. ہمارا اصل وطن کہاں پہ ہے؟
वो आसमान पर है। और यीशु अल मसीह ने अपनी हयात तैयबा के अंदर इस बात का ऐलान किया, बल्कि वादा किया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावन पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें क्या देता। मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे अजीजों, हमारा असल मकाम आसमान के ऊपर है, जहां पे खुदा ने हमारे लिए अच्छे अच्छे मकान जो है वो बना रखे हैं। कौन कौन उन मकानों को हासिल करना चाहता है? मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप आसमानी वतन के शहरी बन जाएं, तो फिर उसके लिए जरूरत है कि हम आज ही अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको यीशु मसीह को कबूल करने की और इस जलावतनी की जिंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करें।